اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، اور دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سلسلہ وار بیان سیرت النبی چل رہا ہے، جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک کے تیسرے سال سے آج اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے دوسرے سال میں ایک بڑا اہم غزوہ پیش آیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 55 سال تھی۔ غزوہ بدر پیش آیا، اللہ نے اہل اسلام کو فتح دی، کفار کو شکست دی۔ اہل اسلام نے کفار کو تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود جب ان کو شکست دی تو وہ کفار اس بات سے انتہائی شرمندہ ہوئے، ان کی پورے علاقہ کے اندر بے عزتی اور بدنامی ہوئی، جس کی وجہ سے اب قریش مکہ ہجرت کے تیسرے سال اسی شکست کا بدلہ لینے کے لیے، انتقام کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تیسرا سال شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ ابھی تک خاموش اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے اپنے اسلام کو ابھی تک ظاہر نہ کیا تھا۔ ادھر مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے احد کی طرف رخ کیا کہ احد کے میدان میں پہنچ کر ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو اس جنگ کی ابھی تک بالکل خبر نہ تھی کہ ایک دم حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ خاموشی سے اسلام لے آئے تھے، ابھی تک اپنے اسلام کو ظاہر نہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے احد کے مقام پر پڑاؤ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ میں یہ بات طے ہوتی ہے ہم اپنے علاقے میں ٹھہر کر رک کر اپنا دفاع کرتے ہوئے احد کی گود میں دشمنوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس مشورہ پر اتفاق ہو جاتا ہے، یہ جنگ اہل اسلام کی دفاعی جنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کا لشکر تیار کرتے ہیں۔ لشکر تیار کرنے کے بعد احد کی طرف مسلمان روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل اسلام کے پہنچنے سے قبل 2 دن مشرکین مکہ احد کے مقام پر پڑاؤ کر چکے تھے، اپنا قبضہ جما چکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، احد میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ اتنی زیادہ تعداد میں جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اہم مورچوں پر قبضہ بھی کر چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں پہنچ کر
اپنے مجاہدین اسلام کی صفیں درست کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کی، دیکھتے ہی دیکھتے احد کے مقام پر جنگ شروع ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی ایک جانب احد پہاڑ ہے اور دوسری جانب کفار مشرکین مکہ قریش والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے احد میں اتر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 عظیم جنگجو مجاہدین حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، یہ احد کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام اس وقت مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ آپ کے یہ 3 مجاہدین صف اول میں بڑھتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے دشمنوں کا سر قلم کرتے ہوئے، دشمنوں کے لوگ کو مارتے ہوئے، دشمن کی جان لیتے ہوئے لاشوں پر لاشیں گراتے جا رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک جانب سے چھپ کر ایک بڑا بدبخت وحشی یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر چھپ کر حملہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس موقع پر شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین پوری ہمت اور جرت بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دشمنوں کا کام تمام کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں اور دشمن بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ چند دشمنان اسلام جب بھاگے اور مسلمانوں نے دیکھا اب تو جنگ ختم ہو گئی، اللہ نے ہمیں اس جنگ میں فتح دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام احد کے میدان میں موجود ہیں، جب گرد و غبار تھم جاتا ہے اور جنگ کی صورتحال ختم ہو جاتی ہے، صحابہ کرام نے دیکھا اب اللہ کا حکم جہاد پورا ہو گیا، اب اللہ کا دوسرا حکم پورا کرنا ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ اللہ نے ہمیں جہاد کے بعد مال غنیمت جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو کیونکہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے، ہم اپنا مال غنیمت جمع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اس مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ ایک دم جو دشمن بھاگا تھا وہ احد پہاڑ کی ایک جانب سے آ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ایک لشکر کھڑا کیا تھا، اس لشکر نے بھی جب دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، وہ بھی اپنے اس مورچے کو چھوڑتے ہوئے یہاں میدان میں آ جاتے ہیں۔ لیکن دشمن نے اسی جانب سے جب حملہ کر دیا، ان کو اپنی اس بات پر بڑی ندامت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں کھڑے ہیں کہ ایک دم آپ نے دیکھا دشمنوں نے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ کافروں کا ایک بہت بڑا جنگجو عبداللہ بن قمی یہ آگے بڑھتا ہوا، صفوں کو چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، آپ پر وار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اس لیے وار گہرا نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر جاتے ہیں۔ صحابہ کرام پر جب اچانک حملہ ہوا تو یہ سب ایک دم جنگ کی صورتحال میں آ جاتے ہیں اور جنگ کے میدان میں بھگدڑ مر جاتی ہے، ہلچل مچ جاتی ہے، اب کوئی سنبھل نہیں پاتا۔ ادھر دشمنان اسلام تیروں کی بارش کرتے ہیں، اس حالت میں بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہ ہونے دیا۔ جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ اور دائرہ بنا لیا کہ کہیں ہمارے محبوب ہمارے قائد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار نہ ہو جائے، کہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
جان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار وفادار صحابہ کرام آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ ادھر دشمن تیروں کی بارش کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کمان کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا لیا۔ دشمن تیر برساتے ہیں، یہ سارے تیر ان کی پشت پر لگتے ہیں، چونکہ دشمنوں کا ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ کرام کا محبت کرنے کا ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ کرام اپنی جان دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانا فرض سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد دائرہ لگا کر صحابہ کرام جمع ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی پشت پر تیروں کا ہجوم بن جاتا ہے۔ دشمنوں نے اتنے تیر برسائے کہ ان کی پشت تیروں سے کمر بھر جاتی ہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جان نثار صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ دوڑتے ہوئے آگے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے دشمنوں کے وار اپنے سر لیتے ہیں، اپنی جان پیش کرتے ہیں۔ ان کا ایک ہاتھ انہی دشمنوں کے تیر اور تلواروں کے وار سے شل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اتنے میں آپ کے صحابہ کرام کچھ آگے بڑھے، انہوں نے دشمنوں کا مقابلہ کیا، جن میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس گڑھے میں گر چکے تھے جو گڑھا دشمنان اسلام نے اہل اسلام کو گرانے کے لیے کھودا ہوا تھا۔ وہ بات کہ جب دشمن اس جگہ پر پہلے پہنچا، انہوں نے پہلے سے جنگ کی صورتحال اپنی طرف تیار کی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے میں گرے اور آپ کے صحابہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اتنے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ڈال کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرتے ہوئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ دشمنوں کو تیر مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابی اپنی پشت پر کھڑا کر کے پوری ہمت کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی کمر سے سر نکال کر دیکھتے ہیں، دیکھو تو صحیح دشمن کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا، آپ کے پیارے صحابی قربان جائیں ان صحابہ کی محبت کر جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف کی نہیں بلکہ کر کے ایسی دکھائی کہ رہتی دنیا تک ایسی محبت کی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کا دفاع کر رہے ہیں، آپ پشت کی جانب کھڑے ہیں، آپ دشمنوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ اپنا سر نہ نکالیے، کہیں دشمن کا وار آپ کو لگ نہ جائے۔ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری جان جو حاضر ہے، ہمارے سینے جو آئے ہوئے ہیں تیر اور تلوار کھانے کے لیے، ہم جو آپ کی خاطر جان دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، آپ اپنا سر کیوں نکالتے ہیں؟ ہمیں یہ برداشت نہ ہوگا، کہیں دشمن کا تیر آپ کو لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں، سعد تیر مارو، ارمی یا سعد، تیر پھینکو دشمنوں کی طرف، اے سعد دشمنوں کو تیر مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو پکڑاتے ہیں اور سعد فرماتے ہیں، فداک ابی و امی یا سعد، سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ قربان جائیں ان صحابہ کے مقام اور مرتبہ پر، دشمن صحابہ کے مقام کو سمجھ نہ سکا، جن کے تقدس پر، جن کی عزت پر، جن کے مال اور جان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین قربان کرتے ہیں، جن سے بڑھ کے اس دنیا میں کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔
جن کے بڑھ کر دوسرے جہان میں کسی کی کوئی شان نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے مقام اور مرتبہ شان کے باوجود اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں، اے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تو دشمنوں کو تیر مار، تیرے ساتھ میری دعائیں اور میرا حوصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ سے، آپ کے دیے ہوئے جذبہ جہاد سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دشمن پر تیر برساتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دشمن ایک بار پھر بھاگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ دشمنوں نے جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، انہوں نے دوسری طرف مشہور کر دیا کہ مسلمانوں کے نبی کو ہم نے ختم کر دیا، نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے گرد ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کرام آپ کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے اندر ایک کڑی لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ہمیں تو یہ اسلام سمجھ میں آتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ نہ جانے آج لوگ کون سے مال کے پیچھے اس اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، جس اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تو کیا اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک دھویا جاتا ہے، آپ کے چہرہ مبارک کو دھو کر ایک چٹان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی جاتی ہے۔ اب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ ادھر دشمنوں کی طرف سے صدا آتی ہے، ہم نے مسلمانوں سے بدر کا بدلہ لے لیا، آج مسلمانوں کو ہم نے احد میں شکست دے دی، اور ادھر سے صدا دے رہے ہیں، یہ لو ہم نے بدر کا انتقام لے لیا، ہم نے تمہارے نبی کو بھی ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے گا، اور اس نے پھر دوسرا اعلان کر کے کہنے لگا، ہم نے تو ابن ابی قحافہ یعنی تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار دوست اور پیارے دوست کو ہم نے اس کو بھی قتل کر دیا، تم کیا ہم سے بدلہ لینے آئے تھے؟ اور جب اس نے تیسری آواز لگائی، ہم نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے محبوب کے سب سے بڑے جانثار صحابی آئے تھے حضرت عمر بن خطاب، ہم نے تو ان کو بھی ختم کر دیا۔ اب عمر تو چپ نہیں رہ سکتا نا، جب دشمن للکارے عمر چپ رہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو خاموش کرایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چپ نہ رہ سکے، فوراً جواب دیتے ہیں، او دشمن تو جھوٹا ہے، ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابن ابی قحافہ صدیق اکبر بھی زندہ ہے، اور عمر بن خطاب بھی زندہ ہے، جب تک تمہارے سر قلم نہ ہوں گے ہم اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جانے والے، ہم اس دن کا بھی تم سے ضرور انتقام لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی مدینہ طیبہ لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج معالجہ کا انتظام ہوتا ہے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت فرمائی اور سبب ذریعہ بنایا صحابہ کرام کو، جن کے مقام کی کوئی مثال دوسری نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ احد سے ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ایک انصاری عورت، اس کا باپ، بیٹا، شوہر، تینوں اس غزوہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام پہنچتے ہیں، آپ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اس عورت نے قافلے والوں سے پوچھا، بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے ہیں۔ تو کیا جواب دیا؟ تیرا شوہر اس جنگ میں شہید ہو گیا۔ کہنے لگی میں اپنے شوہر کا نہیں پوچھتی، مجھے بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ جواب دیا گیا، تیرا باپ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گیا۔ کہنے لگی مجھے یہ نہیں معلوم، مجھے بتاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تیسرا جواب دیا گیا، اس جنگ میں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔
پھر بولتی ہیں مجھے اس وقت سکون نہیں آئے گا جب تک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں، مجھے کسی جان کی پرواہ نہیں ہے، اگر میری جان میں جان ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے محبت کی آج پوری دنیا میں ان کے چرچے ہیں، پوری دنیا کے لیے وہ ذریعہ ہدایت بنے۔ اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیں، دنیا کو ایک طرف چھوڑ دیں، دنیا کو پھینک ڈالو، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بول کی اہمیت ہے۔ ہر کام میں، ہر موقع پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت دو، اسلام کو اہمیت دو، اپنے مذہب کو اہمیت دو۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں اللہ کے حکم کے لیے، اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب اور اسلام کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اسلام کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔